سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے وقت نکالا ہے کہ اپنے آخری لمحات میں آپ کس طرح کے خیالات سے گزر رہے ہوں گے؟ اپنے آخری لمحات میں آپ کا دماغ کس کیفیت سے اور کن افکار سے گزر رہا ہوگا؟ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا؟ آپ کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے؟ کیا اپنی زندگی کے آخری لمحات کو پرسکون بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے اور ابھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے دراصل وہ مقام جو ہمارے لیے غور و فکر کرنے کا اور سوچنے کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یاور رفیق آفیشیل۔ دوستو، کیا آپ لوگوں نے کبھی اس بارے میں سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کے لیے آپ لوگوں نے وقت نکالا ہے کہ انسان کا دماغ اپنے آخری لمحات میں کس طرح کے خیالات سے گزرتا ہے؟ یعنی جب ایک انسان مر رہا ہوتا ہے تو انسان کے دماغ کے اندر کس طرح کے افکار اور کس طرح کے وچار ایک انسان کے دماغ سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور انسان کا دماغ اپنے آخری لمحات میں کس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ یہ دراصل وہ سوال ہے جس کی تحقیق میں سائنسدانوں نے اپنی پوری عمر گزار دی ہے۔ یہ وہ پدر اور معمہ ہے جس کو مکمل طور پر سلجھانے میں سائنس ابھی تک ناکام رہی ہے۔ البتہ سائنس کی دنیا میں پیش آنے والا ایک واقعہ حقائق کو کچھ حد تک ہمارے اوپر واضح کرتا ہے، جس کا ذکر بی بی سی نے 25 فروری 2022 کی اپنی ایک رپورٹ میں کیا تھا۔ اس کے علاوہ 23 فروری 2022 کے دماغی سائنس کے جریدے فرنٹیئرز ان ایجنگ نیورو سائنس نے اس حادثے کو شائع کیا ہے 23 فروری 2022 میں۔ سن 2016 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، جبکہ سائنسداں 87 سالہ ایک مرغی کے مریض کے دماغ سے نکلنے والی لہروں کو ای جی مشین کے ذریعے سے ریکارڈ کر رہے تھے۔ یہ ای جی مشین ہوتی ہے جو دماغ پر کام کرتی ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے، کس طرح کے خیالات گزر رہے ہیں، دماغ کی لہروں کو ریکارڈ کرنے کا کام کرتی ہے۔ تو 87 سالہ ایک مرغی کے مریض کے دماغ سے نکلنے والی لہروں کو ای جی مشین کے ذریعے سے سائنسداں ریکارڈ کر رہے تھے کہ اسی دوران اس مریض کو ہارٹ اٹیک پڑ گیا۔ یہ مریض بھی غالباً کوئی فلاسفر تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا اور غالباً کوئی فلاسفر تھا یہ۔ تو یہ مرغی کا مریض تھا، اسی دوران اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو ای جی مشین تو اس کے دماغ سے نکلنے والی لہروں کو ریکارڈ کر رہی تھی، لیکن چونکہ اس کے سر میں مشین فٹ تھی تو اسی دوران اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو اب اس مشین نے دماغ کی لہروں کو ریکارڈ کرنے کے ساتھ ہی اس کے دماغ کے خیالات کو اور ان آخری لمحات کو بھی ریکارڈ کر لیا، جبکہ مریض زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ یہ سائنس کی دنیا میں پیش آنے والا اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ ای جی مشین میں ریکارڈ خیالات اور افکار پر اور لہروں پر غور و فکر کرنے کے بعد 6 سال تک غور و فکر کیا ہے سائنسدانوں نے، اور 6 سال تک غور و فکر کرنے کے بعد سائنسدانوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ انسانی دماغ اپنے آخری لمحات میں، خصوصاً آخر کے 30 سیکنڈ جو ہوتے ہیں، انسانی دماغ اپنے آخری لمحات میں زندگی کو آخری بار یاد کر رہا ہوتا ہے۔ خصوصاً زندگی کے جو اہم واقعات ہوتے ہیں، اب یہ اہم واقعات اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر کوئی کرمنل ہے، اس نے اپنی زندگی میں جو کرائم انجام دیے ہیں، تو کوئی واقعہ ایسا ہو سکتا ہے جو اس نے جو ہے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو، اس کے دماغ میں فیڈ ہو گیا۔ تو انسان کی زندگی کے جو واقعات ہوتے ہیں، اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہوتے ہیں، آخری لمحات میں انسان کو واقعات یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک اچھا انسان ہے تو اس کو اپنی زندگی کے یادگار لمحات یاد آ رہے ہوں گے۔ تو زندگی کے جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، انسان کا دماغ آخری لمحات میں ان واقعات کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح انسان کی زندگی اس کی نظروں کے سامنے سے آخری لمحات میں آخری بار گزر رہی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ سن 2016 میں پیش آیا تھا۔ سائنسدانوں نے 6 سال کے بعد اسے شائع کیا ہے۔ تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ سائنسداں ان 6 سالوں کے اندر اس کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ سائنسداں اس نوعیت کے کسی دوسرے واقعے کی تلاش میں تھے۔ یعنی کیونکہ یہ جو ایک تو یہ کہ جس واقعے پر سائنسدانوں نے ریسرچ کی تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا، دوسری بات یہ کہ جس مریض کے اوپر سائنسدانوں نے ریسرچ کی تھی وہ مرغی کا مریض تھا، یعنی دماغی عارضہ اس کو لاحق تھا۔ ٹھیک ہے، تو سائنسداں کسی ایسے مریض کی تلاش میں تھے، یعنی کہ کوئی ایسا مریض ان کو مل جاتا جو دماغی مریض نہ ہوتا، دماغی عارضہ اس کو لاحق نہ ہوتا، اس کے علاوہ جو ہے نارمل انسان ہوتا۔ لیکن سائنس کی دنیا میں اس نوعیت کا کوئی دوسرا واقعہ دوبارہ پیش نہیں آ سکا۔ البتہ اس ایک واقعے کی وجہ سے سائنسداں جس نتیجے پر پہنچے تھے اس کی تائید کے لیے انہوں نے دوسرے راستے اختیار کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈنمارک کی ایک یونیورسٹی میں انہوں نے تحقیق کی، ڈنمارک کی یونیورسٹی کوپن ہیگن کے اندر انہوں نے ایک تحقیق کی جس کے اندر 1034 افراد شامل تھے، اور یہ تمام وہ لوگ تھے جو موت کے منہ سے نکل کر کے آئے تھے۔
دوسری تحقیق سائنسدانوں نے بیلجیم کی لائیگی یونیورسٹی کے اندر کی. اس یونیورسٹی کے اندر جو تحقیق ہوئی تھی یعنی بیلجیم کے اندر، اس تحقیق میں کتنے افراد شامل تھے اس کی تعداد کا ہمیں علم نہیں ہو سکا. کافی دیکھنے کی کوشش کی لیکن ہمیں ان کی تعداد نہیں مل سکی. البتہ ان سینکڑوں لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد اور بات چیت کرنے کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا، مختلف طرح کے لوگوں نے باتیں بتائیں، اور یہ تمام وہ لوگ تھے جو موت کے منہ سے نکل کر کے آئے تھے. ان سے سائنسدانوں نے بات چیت کی، گفتگو کی، تو مختلف طرح کے لوگوں نے باتیں رکھی ہیں کہ جس وقت وہ موت کے منہ میں تھے اور موت کا شکار ہو رہے تھے اس وقت ان کے ذہن میں کس طرح کے خیالات چل رہے تھے. کچھ لوگوں نے سکون کے احساس کا ذکر کیا ہے، یعنی آخری لمحات میں ایک قسم کا ان کو سکون محسوس ہو رہا تھا. کچھ لوگوں نے سکون کے احساس کا، کچھ لوگوں نے وقت کے رک جانے کا، کچھ لوگوں نے زندگی کے اہم واقعات کے یاد آنے کا، کچھ لوگوں نے اپنے خاندان کے مردہ افراد کے نظر آنے کا، یعنی ان کے خاندان کے وہ افراد جو ان کے نزدیک عزیز تھے اور ان سے پہلے انتقال کر گئے تھے تو اپنے خاندان کے مردہ افراد کے نظر آنے کا. کچھ لوگوں نے ہم آہنگی کے احساس کا، یعنی کہ جس ذات کے پاس سے وہ آئے تھے اسی ذات کی طرف اب وہ واپس پلٹ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اس احساس کا. اور کچھ لوگوں نے تاریک سرنگ سے اپنی طرف تیز روشنی کے آنے کا. اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے کسی ایسی جگہ میں داخل ہونے کا ذکر کیا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے. تو مختلف طرح کے اور اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ لوگوں نے خیالات کا ذکر کیا ہے. کل ملا کر کے 14-15 خیالات جو ہے لوگوں نے پیش کیے ہیں کہ آخری لمحات میں جبکہ وہ موت کے منہ میں تھے، جہاں سے وہ بچ کر کے نکل آئے کسی طرح سے، ان آخری لمحات میں یعنی جبکہ وہ موت کے منہ کے اندر تھے کس طرح کے خیالات ان کے ذہن میں چل رہے تھے. تقریباً 14-15 خیالات لوگوں نے ذکر کیے. یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھا؟ سائنس کا کوئی چیپٹر سمجھا رہا ہوں آپ کو، سائنس کا کوئی چیپٹر نہیں سمجھا رہا ہوں، بلکہ یہ حقیقت آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان اپنے جیتے جی اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے نا، یہ مال و دولت، پیسہ، بینک بیلنس، گاڑی بنگلہ، مال و دولت، شہرت، عہدہ، منصب، جتنی بھی چیزوں کے پیچھے انسان اس دنیا کے اندر جیتے جی بھاگتا ہے نا، آخری لمحات میں انسان کو کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا ہوتا ہے. ان تمام چیزوں میں سے کوئی بھی چیز انسان کو اپنے آخری لمحات میں یاد نہیں آ رہی ہوتی. نہ وہ پیسے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، نہ وہ گاڑی کے بارے میں سوچتا ہے، نہ وہ بنگلے کے بارے میں سوچتا ہے، نہ وہ شہرت کے بارے میں سوچتا ہے، نہ وہ عہدے کے بارے میں سوچتا ہے. کچھ نہیں یاد آ رہا ہوتا ہے. انسان کو اپنے آخری لمحات میں بس اپنے کردار یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے اس دنیا کے اندر جیتے جی، بس یہ سجائی دے رہا ہوتا ہے. یعنی کہا کچھ لوگوں نے بتایا نا کہ ہم آہنگی کا احساس ہو رہا تھا کہ جس ذات کے پاس سے میں آیا تھا اسی ذات کے پاس پلٹ کر کے جا رہا ہوں، جس کا ذکر قرآن حکیم نے بھی کیا کہ قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں تم جس موت سے بھاگ رہے ہو نا وہ موت تمہیں ضرور بالضرور آپ پکڑے گی، پھر تم اس ذات کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر تمام باتوں کو، ظاہر اور باطن تمام چیزوں کی جاننے والی ہے. پھر وہ تم کو بتائے گی کہ تم اس دنیا کے اندر کیا کردار اور کیا کارنامے انجام دیتے رہے ہو، کیا کرتے رہے اس دنیا کے اندر، وہ ذات تم کو بتائے گی. تو کچھ لوگوں نے ہم آہنگی کے احساس کا ذکر کیا ہے. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی چیزیں انسان اس دنیا کے اندر انسان جتنی بھی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، آخری لمحات میں انسان کو اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں یاد آ رہی ہوتی ہے. بس انسان کو یہ بس معلوم پڑ رہا ہوتا ہے کہ اب میرا کھیل ختم ہو چکا ہے، ایک نئے سفر پر میں روانہ ہو رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے وقت نکالا ہے کہ اپنے آخری لمحات میں آپ کس طرح کے خیالات سے گزر رہے ہوں گے؟ اپنے آخری لمحات میں آپ کا دماغ کس کیفیت سے اور کن افکار سے گزر رہا ہوگا؟ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا؟ آپ کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے؟ کیا اپنی زندگی کے آخری لمحات کو پرسکون بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے اور ابھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے دراصل وہ مقام جو ہمارے لیے غور و فکر کرنے کا اور سوچنے کا ہے.